بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ العلی العظیم ونصلی ونسلم علی رسولہ الحبیب الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سب سے پہلے تمام سننے والے بھائیوں سے اور بہنوں سے گزارش ہے کہ اللہ پاک کی نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے اور شکر کی کیفیت میں محو ہو کے ہم سب یا تو بلند آواز سے یا پست آواز سے ایک بار الحمدللہ کہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ ہمیں کس بات پہ الحمدللہ کہلوایا، تو میں یہ کہوں گا کہ ہم کس بات پہ الحمدللہ نہ کہیں۔ اگر ہم فہرست بنائے، لسٹ بنائے کہ اللہ پاک نے مجھے کیا کیا دیا ہے اور کیا نہیں دیا ہے، تو جو چیزیں اللہ پاک نے ہمیں دی ہے وہ نہ دی ہوئی چیزوں سے کہیں گنا زیادہ ہوگی۔ کون کون سی نعمتیں ایسی ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے دعا میں کہ اللہ ہم تیری کتنی نعمتوں میں ہے، کتنی نعمتوں میں تو نے ہمیں دبو دیا ہے۔ You have enshrouded us, engulfed us, drowned us in so many of your ni'mats۔ اور تیرے کھربا کھرب بندے دنیا میں ایسے ہیں کہ جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہے، جو بہت تکلیفوں میں ہے، جن کے پاس کھانا پینا نہیں ہے، بیسک اسینشلز نہیں ہے۔ اے اللہ ہمیں ان نعمتوں کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرما، اور اللہ تیرے ان بندوں کی تکلیفوں کو دور فرما۔ اور بھائیو دوستو، اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ فدا ہوں آپ کی کس کس عطا پہ، عطا لاکھ اور بے تاب دل ایک، کہ اللہ تیرے کس کس انعام پہ میں قربان ہو جاؤں۔ میری جان تو ایک ہی ہے اور تیرے انعامات لاکھوں ہیں۔ اس لیے حضرت مولانا الیاس بارابنکی رحمۃ اللہ ہمارے استاد رو رو کے شعر پڑھتے تھے کہ جان دی ہوئی انہی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ کہ اگر میں اپنی جان بھی قربان کر دوں اللہ کے نام پہ، اللہ کی محبت میں اپنی جان بھی، جو انسان کی سب سے زیادہ قیمتی اور سب سے زیادہ پیاری چیز ہوتی ہے، اگر اس جان کو بھی میں قربان کر دوں اللہ کے نام پہ، تب بھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جب بھی میں اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ جان بھی اللہ پاک ہی نے مجھے دی تھی۔ اور بھائیو دوستو، سب سے بڑی نعمت جو اللہ پاک نے ہمیں دی ہے وہ ایمان اور اسلام کی نعمت ہے۔ لیکن چونکہ ہم لوگ نفس پرست بن گئے، اپنے لیجر میں، پکنک پارٹی میں، نہاری اور پائے میں، حلیم میں اور چٹپٹی میں اور کھانا پوری میں، کسی کا وہ روزہ ہو تو معذرت کے ساتھ، اس میں اور اپنے ہالیڈے آؤٹنگ میں ایسے مگن ہو گئے کہ ہم اس اصلی نعمت کو بھول گئے کہ اللہ پاک نے ہمیں کتنی بڑی دولت دی ہے۔ کہ جس شخص کے پاس پوری دنیا ہو اور پوری دنیا کی مال و متاع اس کے پاس ہو، لیکن ایمان نہیں ہے تو حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ سب کچھ کے ہوتے ہوئے اگر ایمان نہیں ہے تو حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے، اور کچھ نہ ہوتے ہوئے نہ گھر ہے، نہ در ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ کپڑے ہے، نہ عزت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایمان ہے، اور ایمان پہ موت آئی، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، وہ حقیقی کامیاب ہے۔ سب سے بڑی نعمت ایمان کی، اسلام کی نعمت۔ لیکن بھائیو دوستو، ہمارے پاس جو ایمان ہے وہ اصلی نہیں ہے، وہ نسلی ہے، انہیریٹڈ ہے، ارنڈ نہیں ہے، ہم نے کمایا نہیں ہے۔ ہمیں اس دین کے خاطر کسی نے کبھی کوئی تھپڑ بھی نہیں مارا، ایک جوتا بھی نہیں کھایا، یہ جائے کہ صحابہ کرام کو آگ کے اوپر گھسیٹا گیا، ان کو ذبح کیا گیا،
اور چونکہ یہ ایمان ہمیں نسلی ملا ہے، اصلی نہیں ہے، نسلی چیز جو ہوتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی. جیسے مال ہے، آج کل بہت سے لوگوں کو وراثت میں مال ملتا ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں. اگر غور کریں گے تو دیکھیں گے کہ ان میں دو ٹائپ آف پیپل ہے، دو قسم کے لوگ ہیں. ایک تو بیوقوف قسم کے لوگ کہ جو واہ واہ آنے دو اچھا ہوا مر گیا، یہ ساری دولت چھوڑ گیا، یہ ونگے چھوڑ گیا، زمین ملی، اب پارٹی کرو، مزے کرو، ہالیڈے کرو، عمرے میں جاؤ، مزے کرو، اور پوری دولت کو اڑا دیتے ہیں. وہ بیوقوف لوگ ہیں. اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جو دولت کے ملنے پہ خرچ تو کرتے، ہالیڈے بھی کرتے ہیں، گھر بھی خریدتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو بڑھانے کی فکر کرتے ہیں. جانتے ہیں کہ ایک پونجی ہے، اگر خرچ کرتے رہیں گے تو ختم ہو جائے گا، تو اس کی حفاظت اور اس کے بڑھانے کی فکر کرتے ہیں. تو ہالیڈے بھی کریں گے، گھر بھی لیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی دکان بھی لے لی، انویسٹمنٹ بھی کر دیا، شیئرز بھی لے لیا، تاکہ وہ ٹاپ رہے. وہ عقل مند آدمی ہے. ایسے ہی ہمیں جو ایمان ملا ہے نسلی، دو قسم کے مسلمان ہیں عام طور پہ. ایک تو وہ جو کہتے ہیں کہ چلو مل گیا، میں تو جنتی ہوں، ہم تو جنت ہی میں جائیں گے نا، جانا ہی ہے نا جنت میں، مسلمان ہے تو جنت ہی میں جائیں گے. نہیں بھائی، پوچھو بھائی علماء کرام سے. ایک روایت میں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ سکرات الموت، موت کے وقت کی تکلیف، اللہ تعالی ہماری سب کی ساری امت کی حفاظت فرمائے، وہ 1000 تلوار کے وار سے زیادہ سخت ہے. 1000 تلوار سے کسی کو سٹاپ کیا جائے، کسی کے اوپر حملہ کیا جائے ایک ہی وقت میں، تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی، اس سے زیادہ سخت ہے. شداد بن اوس رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آگ پہ بھونے جانے سے زیادہ سخت ہے، چمڑی کے کھینچے جانے سے زیادہ سخت ہے. روایت میں آتا ہے کہ ایسے موقع پہ جب کہ انسان کو اتنی زیادہ تکلیف ہو رہی ہو، ایسے وقت پہ شیطان اپنا داؤ لگاتا ہے، اپنی پوری کوشش لگاتا ہے. ویسے بھی دنیا بھر زندگی بھر اس کے پیچھے لگا رہا، لیکن اب یہ فائنل تھرو ہے، فائنل موقع ہے. تو روایت میں آتا ہے کہ شیطان اس شخص کے سامنے اس کے دادا، اس کے نانا، اس کی نانی کی شکل میں آتا ہے. اس کے وہ دادا جو عالم تھے، جن کے ہاتھ میں ہمیشہ تسبیح ہوتی تھی، اس کی نانی جس کے ہاتھ میں ہمیشہ پنسورا رہتا تھا، جو ہمیشہ مصلی کو گھستی رہتی تھی سجدوں کے ذریعے سے، اس کے نانا جو ہمیشہ تبلیغ میں چلتے رہتے تھے، جماعتوں میں پھرتے رہتے تھے، بہت نیک تھے. شیطان ان کی شکل میں آ کے اس کو کہتا ہے روتے ہوئے کہ بیٹا اسلام کو چھوڑ دے، میں نے بھی بہت سر مارے، میں نے بھی بہت چلے لگائے، میں نے بھی بہت تسبیح پڑھی، میں نے بھی بہت ذکر کیا، سب بے سود و بے مطلب ہے، بے فائدہ ہے، اسلام حق مذہب نہیں ہے، نعوذ باللہ. اب اندازہ لگائے بھائیو دوستو، جب انسان اس تکلیف کے عالم میں ہو اور اتنا بڑا اس کے ساتھ فراڈ کیا جائے تو کیا حال ہوگا. جس شخص کا ایمان کمزور ہو وہ تو یقیناً دنیا میں دیکھو نا، چھوٹا سا فراڈ، چھوٹی سی چیز انسان کے سامنے آتی ہے، وہ اپنا ایمان بیچ ڈالتا ہے، چند ٹھیکروں کے لیے اپنا ایمان بیچ دیتا ہے. جانتا ہے کہ یہ حرام ہے، لیکن چلو کوئی بات نہیں، بعد میں توبہ کر لیں گے. جبکہ صحت سلامت ہے، جب اس کے حواس ٹھکانے ہے، پوری قوت ہے، تو چند ٹھیکروں کی لالچ پہ اپنے ایمان کو قربان کر دیتا ہے، تو اس موقع پہ کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہماری سب کی ساری امت کی حفاظت فرمائے. تو ایک گروہ وہ ہے کہ جو ایمان ملا ہے، ماشاءاللہ، چلو ہم تو مسلمان ہے ہی نا، ہمیں تو جنت میں جانا ہی ہے نا. نا بھائی، ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس شخص پہ ضرور ہوتے ہیں کہ جو کافر کے گھرانے میں پیدا ہوا، کافر کا نام اس کو دیا گیا، کافر کے اسکولوں میں گیا، اور اسی طریقے پہ اس کی تربیت ہوئی، گرجے میں، مندر میں اس کی شادی ہوئی، اور انہی کی بستی میں رہا، اور انہی کے طریقے پہ رہا، انہی کے دین پہ رہا، اور اسی مذہب پہ مرا، اور قیامت کے دن غیروں کے ساتھ اس کا حشر ہو
اور اس کو اندھے منہ جہنم میں ڈالا جائے، اس شخص پہ ہم ضرور روتے ہیں کہ 60-70 سال کی زندگی گزر گئی لیکن اللہ کو نہیں پہچانا. لیکن اس سے زیادہ ہم اس شخص پہ روتے ہیں کہ جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، اسلامی نام دیا گیا، اسلامی تربیت ہوئی، مدرسے میں گیا، مسلمان کی بستی میں رہتا تھا، مسلمان پکارا جاتا تھا، مسلمان اپنے آپ کو کہتا تھا، مسجد میں اس کی شادی ہوئی، مسجد میں اس کا جنازہ ہوا، لیکن قیامت کے دن غیروں کے ساتھ اس کا حشر ہو. کیوں؟ اس لیے کہ زندگی کے سفر میں گناہ ایسے کیے، ایسی رذیل حرکتیں کی، مسجد سے ایسا کٹا رہا، تبلیغ سے ایسا کٹا رہا، ایمان کے بڑھانے کی فکر نہیں کی، تو عین وقت پہ شیطان نے اس کا ایمان چھین لیا اور قیامت کے دن غیروں کے ساتھ اس کا حشر ہو، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں سو نیئر اینڈ یٹ سو فار. جنت کے اتنے قریب تھا لیکن اپنی بدعملی کی بنا پہ ایمان سے محروم ہو گیا. اللہ تعالی ہماری سب کی حفاظت فرمائے. تو ایک گروہ وہ ہے کہ جن کو دولت ملتی ہے تو خرچ کرتے ہیں اور اس کو ختم کر دیتے ہیں. ایسے ہی مسلمان ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم تو ہے ہی مسلمان، اس کے بڑھانے کی، اس کی حفاظت کی فکر نہیں کرتے. اور دوسرا گروہ وہ ہے مال والا کہ جو خرچ تو کرتے ہیں، مزے اڑاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انویسٹ بھی کرتے ہیں کہ بھائی یہ دادا نے چھوڑا تھا لیکن یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، ہمیں بھی کچھ اس کے اندر کوئی پائپ لائن لگانی چاہیے تاکہ اس کے اندر آتا رہے، ٹاپ اپ ہوتا رہے. ایسے ہی مسلمان ایسے ہونے چاہیے کہ جو شکر کرے اس ایمان کی نعمت پہ لیکن اس کے بڑھانے کی بھی فکر کرے. آپ کمائی اور باپ کمائی میں فرق ہے. باپ کمائی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، کوئی قدر نہیں ہوتی. There was a youngster who was once walking along and he had these cheap shoes on and he had a Kashmiri shawl on. So he stepped into a puddle, his feet got muddy. So he took the Kashmiri shawl off, which is very, very expensive. اور اپنے جوتے صاف کرنے لگا. Started cleaning his shoes. تو کسی نے کہا الو کا پٹھا، تیرے جوتے 5 پاؤنڈ کے اور یہ اتنا مہنگا. You idiot, what are you doing? Your shoes are cheap. He said, you know, the shoes, they're aap kamai. And this is baap kamai. This I got for free. My dad gave it to me. And those, I had to work weekends for them. It's my own money. So it's got a value for it. In the same way, because we have not given a sacrifice for our Iman and Islam, therefore we have no value for it. In reality, if we're honest with ourselves, and the people who had earned their Iman, sacrificed for their Iman, Abu Bakr Siddiq radiyallahu, 6 shops he sacrificed. To the extent he had 6 silk shops, the most expensive material in the world. Imagine how rich he was. And he was Chief Justice. How honored he was. جس جگہ پہ کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھ کے ججمنٹ دیتے تھے، فیصلے فرماتے تھے اور سب لوگ ان کے فیصلے پہ راضی ہوتے تھے، ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، کوئی بھی ہو. He had such honor, so much respect that the place that he used to sit in front of the Kaaba and he used to pass judgment over people against Abu Jahl, Abu Lahab, Utbah, Shayba, whoever, everyone accepted his word. He was the authority, he was the Chief Justice. So much honor and so much wealth, sacrificed all of it for Islam. To the extent that he didn't have a single penny left, stones tied to his stomach. To the extent that that same place, این وہی جگہ پہ جہاں پہ فیصلے فرماتے تھے، جہاں پہ ان کو سلامی دی جاتی تھی، ان کا رسپیکٹ ہوتا تھا، اسی جگہ پہ اسلام کے بعد کھڑے ہوئے سب سے پہلے خطبہ دیا، سب سے پہلا بیان کیا. ایسا مارا گیا، ایسے مارا گیا کہ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ ابو بکر تو مر گیا. اسی in that same place he was disrespected so much and beaten so much, people couldn't tell where his nose was on his face. People were convinced that he's died. Sacrificed everything for Islam. So now when he did that, he had a value for Islam. So on one occasion, very quickly, on one occasion, his slave came to him, gave him some food. He was so hungry, he said, Bismillah wa barakatullah, started eating. So the person said to him that, oh Abu Bakr, radiyallahu ta'ala, it is your habit. Whenever I bring food to you, always ask first where I got it from. You didn't ask me this time. So he said that, oh, I was so hungry, I forgot to ask you. Now tell me, where did you get it from? Now Abu Bakr radiyallahu, before he became a Khalifa, he used to fend for himself. Now he's so busy with the affairs of the state that his servant has to go get his food wherever he can. So he's not eaten for 3 days, he's starving. He brings the food, he starts eating it, and then he asks.
So the person says that before I was a Muslim, in the olden days, I was passing somewhere and this person, he had a sick camel. So I went and I prayed some hocus pocus, kuch mantar para maine, calling out the gods, the idols, the false idols. And I blew on it and it got better. Today when I was passing, the guy remembered and he, as a reward, he gave me that food. Hazrat Abu Bakr radiallahu ta'ala stopped there and then. And he said, you prayed shirkiya kalimat. You called out to the false idols and you earned this money, this food. He said, wallah, this is haram. Even though the ulama kiram, they say that that food would not be haram for Abu Bakr radiallahu. It would be mushtabeh, it would be doubtful. But Abu Bakr radiallahu ta'ala stopped eating there and then, stuck his fingers in his mouth and tried to vomit. But because his stomach was empty, not eaten for 3 days, and it was a dry, वो खुश्क लुकमा था और छोटा सा लुकमा और पेट 3 दिन से खाली था, तो कैसे निकलता? So then somebody said to him कि पानी पियो, drink water. So he started drinking water and puking. Still it didn't come out. Somebody said, get some water, have it heated up, put some salt in it, and then drink that. Gut. He drank so much water and he kept on puking until eventually that one morsel came out. Somebody said to him that, oh Abu Bakr, you didn't have to do all this. It was a mistake. What do we say? Oh, chalo, I didn't know. Allah forgives. Toba. We read the ingredients afterwards. We do it afterwards. People, sometimes Zohar time, people message me. Mosaf, is squid halal? No. Oops. So what do you mean, oops? Must have gone for a business lunch. So what will you have? He's thinking, oh yeah, I've seen it on the films. Yeah, let me be cool. I'll have some squid. And afterwards he's asking the masla. Huh? So he wasn't like that. They said to him that Allah will forgive. He said, yes, I know that. But I have heard from my Master sallallahu alaihi wasallam that the food, the body that is nourished by a haram luqma, haram morsel, it is more deserving for the fire of hell. And the du'as of that person is not accepted for 40 days. His namaz is not accepted for 40. That doesn't mean people say, it's okay, eat haram, you don't have to pray namaz. No, you still have to pray namaz. It's just that you won't be rewarded on your namaz. Namaz to padhni hai. ऐसा नहीं कि भाई स्कूल में हम बच्चों को कहते चलो नमाज पढ़ो, हम पलीद, मैं नापाक हूँ, तो क्या हुआ भाई? ऐसा तो रहा है कि नापाक फिरते रहो और नमाज माफ है. नमाज माफ नहीं है, गुनाह डबल होगा तुझे. He said, I had heard it from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He said, wallah, if I would have died in trying to take out that morsel, I was ready to die. But I couldn't let that one morsel remain inside of me. So brothers, because we've not made an effort, therefore it's not there in us. This is why we have to make an effort. Now because of the current situation in the world, people will say that, so brothers, we have to take this seriously. Now somebody might say, why don't you talk about the present situation? I say, bhai, for a start, where were you when I started the bayan? And if you've been listening to the whole bayan, and if you've got any sense, you'll know that I have spoken about that. I've spoken about nothing but that. Because the solution to all of that that's happening in the world is this. Iman amal. Kalima namaz. Build your iman. Somebody says, why did you talk? I said, bhai, for a start, where were you in Fajr namaz, bhai? Where were you in Fajr namaz? Today in Fajr namaz, we have 2 safs. Today in Jummah namaz, we'll have 13 safs or 15 safs. Where were the other 13 safs in Fajr today? Okay, I'll be gracious. I'll be generous. I'll say 2 of those safs prayed their Fajr at home. That's been very generous because they had work. But what about the other 11 safs? Brother, you're letting Team Islam down. You're letting the Ummah down. Yes, I'm all for protests and lobbying your MPs. I'm all for that. But people are saying it's falling on deaf ears. The silence is deafening. Are you surprised? But how about lobbying your Allah? You, by not praying your namaz, you're letting the Ummah down. You're letting them down. The help of Allah is never going to come as long as the Ummah is in this state. First and foremost, you need to pray your namaz, bhai. And those people who are content, alhamdulillah, I'm praying my 5 times namaz, bhai, there's more than that. It's not my deen, it's not your deen, it's not my dad's deen, is it? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ.
You must instruct good, you must forbid the evil. Tabligh ka kaam karo, warna azab aayenge. Then you will make dua, Allah Ta'ala will not answer your prayers. I'm not saying that. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam is saying that. You got a problem with me, ban me. I don't care. Alhamdulillah, it's better. Maulana Abdullah tells me to do bayan. I don't want to do bayan. I have to reset my whole routine, but because he's my elder. And Allah Ta'ala bless him. And Allah Ta'ala gives us tawfiq to honor him. He's been in this masjid for so many years doing khidmat. So that's why I don't want to do bayan. So don't make me do bayan. If you don't like what I'm saying, I'm just relaying to what our deen is saying. You got a problem with our deen then. But why are you not praying your 5 times namaz? In summer, people say, oh, 4:30, I can't do it. 7 o'clock now. You can pray till almost 7:30. Why did you not pray your Fajr namaz today? You're letting Team Islam down. You're letting the Ummah down. You think the help of Allah is going to come? It's never going to come. 5 times namaz, basic. And those people, जो लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, वो उस पर इक्तिफा ना करे, अल्हम्दुलिल्लाह. भाई और भी जिम्मेदारी है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, दावत की मेहनत करो भाई, वरना जालिम मुसल्लत हो जाएंगे. फिर तुम पुकारोगे, रोगे, अल्लाह नहीं सुनेगा. It's not going to happen. One very big mufti, Sheikh bin Baz, you know him, of Saudi Arabia. One Arab went to him and he said, I give zakat, I pray my namaz, I kind to my parents, I do this and that. Do you think I'm going to get salvation? He said, La akhsha alaik, akhsha alaik. He said, I still fear for you. मुझे फिर भी तुम्हारे ज़ात पे डर है. क्यों? इसलिए कि तुम्हारी जिंदगी में दावत की मेहनत नहीं है, अमर भी मारूफ नहीं है, मुनकर नहीं है. इसलिए भाई, wake up, don't let the team down. Let us all work together to solve the problems of the ummah. Allah is not blind. Allah की राह है वो सब है खुद ही. आसार और निशा सब बाकी है. अल्लाह के बंदों ने लेकिन उस राह पे चलना छोड़ दिया. Allah is the same. With his power, with his qudrat, Allah can bring his help quicker than that. But we need to change. 5 times namaz, bare minimum, brothers. Stop consuming interest. Take out interest from your business. A person who consumes interest, deals in interest, he's at war with Allah. How can he say, I'm on Team Islam? Allah's help is going to be with me. Allah Ta'ala grant me all of us the tawfiq to change our lives. Inshallah, there will be Jamaat going. This weekend also, brothers requested, Iman ki fikr karo, Iman ke बढ़ाने की मेहनत करो. Jamaat इस weekend को भी जा रही है, आज भी जा रही है. और हर weekend को जाती है, alhamdulillah, all few of weekends. And 16th of December, in this masjid, alhamdulillah, there will be a jor for youngsters and for the elders. And there will be a talk. And inshallah, Jamaats will then be going out in the path of Allah. So make intention for 10 days, inshallah, in the Christmas holidays. Allah Ta'ala grant me all of us the tawfiq.